اور وہ ہے واقعہ آیت اللہ سید محمد کاظم القزوینی کا. یہ پچھلے سال ہی یہ واقعہ ہوا ہے، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی. اچھا، ایک بات اور بتا دی جائے کہ ابھی اس سے پہلے جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ قبر میں ہر وہ چیز رکھی جا سکتی ہے جس سے فائدہ ملنے کا امکان، جس سے فائدہ پہنچنے کا امکان، اور علماء کی سیرت میں بھی. تو آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی یہ آیت اللہ سید مہدی الحسینی شیرازی کے داماد تھے. آیت اللہ سید مہدی الحسینی شیرازی جو اپنے مرج وقت تھے اپنے زمانے کے. آیت اللہ کاظم قزوینی نے پوری ایک سیریز لکھی تھی کتابوں کی، من المہد الی اللحد، قبر سے گہوارے سے اور ائمہ کی شہادت تک کے حالات، یعنی بالکل پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے ہر معصوم کے لیے الامام علی من المہد الی اللحد اور الامام المہدی از ولادت تا ظہور، یا جو امام مہدی ولادت سے ظہور تک، یہ تو اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے کتاب. اچھا، اسی طرح سے الامام الصادق من المہد الی اللحد، اور اسی طریقے سے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، یعنی پوری ان کی زندگی کا احاطہ ان کتابوں کے اندر کیا، اور ایک سیریز معصومین کے لیے لکھی تھی انہوں نے. اچھا، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو 50 جلدوں میں پورا انسائکلوپیڈیا لکھا، 50 جلدیں ہیں امام صادق کی سیرت. اچھا، اسی میں کتاب یہی ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد. آج سے تقریباً 18 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، 5 جمادی الثانی سن 1415 ہجری. اچھا، انہوں نے ایک وصیت کی تھی، یہاں سے الٹے ہاتھ سے تیسرے ہیں کاظم قزوینی، اور اس پورے مجتہدین کی ایک صف ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی، انتہائی مقدس اور بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے. اور برابر ہی میں ان کے الٹے ہاتھ پہ جو دوسرے نمبر پہ آیت اللہ صادق شیرازی ہیں، اس کے برابر ان کے والد، اور پھر تقیہ مدرسی اور بہت سارے علماء ساتھ میں. تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی انتقال سے پہلے. ایک تو وصیت یہ کی تھی کہ جو کتاب ہے تمام کتابوں میں سے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، یہ میرے ساتھ میری قبر میں 7 دفن کی جائے، 7. اچھا، اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کیا جائے کربلا میں. اچھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا قم میں، اور وصیت کر کے گئے تھے مجھے کربلا میں دفن کیا جائے. تو قم میں حسینیہ زینبیہ میں امانتاً ان کے جسم کو دفن کیا گیا. ان کی اس وصیت پر تقریباً 17 سال بعد عمل ہوا، 17 سال بعد. حالات ایسے نہیں تھے، بہت سی مشکلات تھیں. تو حسین زینبیہ جو کہ شارع سید مرشی نجفی پہ واقع ہے، جو حرم کے بالکل سامنے جو روڈ ہے، وہاں پر ان کو امانتاً دفن کیا گیا. اچھا، جب انہیں کربلا منتقلی کے لیے ان کی قبر کو کھودا گیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ ان کا جسم بالکل ویسا ہی تر و تازہ تھا، 17 سال پہلے دفن ہوئے تھے، اور سینے پر وہ کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد بالکل ایسی کی ایسی رکھی ہوئی. اللہم صلی اللہ علیہ، اور ذرا سا بھی کفن جو ہے وہ خراب نہیں ہوا تھا. آیت اللہ صادق شیرازی خود جنازے پر ساتھ موجود تھے، اور انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ ان کا جنازہ جو ہے اٹھایا گیا وہاں سے قم سے کربلا منتقل کرنے کے لیے. اور جب کربلا ان کا جنازہ پہنچا تو وہاں پہ فقید المثال جنازے کا استقبال ہوا. یہ کربلا میں پھر جب ان کا جنازہ پہنچا، اور تمام اطراف سے لوگ یعنی یہ سن کر ہی کہ 17 سال بعد جسم بالکل ویسے ہی، اور قبر میں کتاب ویسے ہی سینے کے اوپر رکھی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی رکھی ہوئی. باقاعدہ جب آیت اللہ صادق شیرازی ان کی اپنی رہائش گاہ پر بھی پھر تمام علماء جمع ہوئے، اور سب جو ہے آیت اللہ کاظم قزوینی کے سلسلے میں ان سے بات بھی کرنے لگے. آیت اللہ صادق شیرازی جو خود جنازے کے ساتھ، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کن خصوصیات کی بنا پر آخر اتنا بڑا مقام ان کو ملا، کن خصوصیات کی بنا پر. ایک تو سامنے ہی بہرحال چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ کتاب جو ان کی اتنے اخلاص کے ساتھ حضرت زہرا کے اوپر لکھی گئی،
اس کی بھی ایک برکت ہو تو سب کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی آیت اللہ صادق شیرازی سے پوچھا، کہا 3 خصوصیات کی بنا پر۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ انتہا سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھے، گناہ تو کا کوئی شائبہ زندگی کے اندر نظر نہیں آتا تھا کاظم قزوینی کی۔ اور دوسری وہ ان خدمات کی بنا پر ان کو یہ مقام ملا ہے جو انہوں نے خاندان اہل بیت کے لیے انجام دی، ان کی سیرت لوگوں کو بتائی، ان کی اتنی زیادہ محنت کر کے زندگی کا ایک پہلو نکال کر کتاب میں لکھا ہے تاکہ لوگ عمل کر سکیں، خاندان اہل بیت کے لیے خدمات۔ اور تیسری چیز آیت اللہ صادق شیرازی نے بتائی کہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے، روزانہ محاسبہ۔ اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے بالکل قریب ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اور تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال وہ کتاب ان کے سینے پر بالکل ویسی کی ویسی رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تھوڑی سی غلطی لوگوں کی آپ بتانی مقصود ہے کہ لوگوں نے ایک تصویر آیت اللہ کاظم قزوینی کی انٹرنیٹ کے اوپر شائع کی ہے اس واقعے کو نقل کرنے میں، لیکن وہ آیت اللہ سید رضا حسینی شیرازی ان کی تصویر لگا دی گئی ہر جگہ۔ یہ آیت اللہ کاظم قزوینی نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ جو ہے ان کو کہ ان کا جنازہ نکلا، نہیں، ان کی یہ تصویر ہے ہی نہیں۔ یہ آغا رضا حسینی شیرازی، ان کی تصویر غلطی سے کسی نے لگا دی، اسی کو کاپی پیسٹ کر کے تمام ویب سائٹ والوں نے اپنے وہ غلطی در غلطی جو ہے ہوتی چلی گئی۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ کتاب تھی فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، یہ سینے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اور اس نے ایسا فائدہ آیت اللہ کاظم قزوینی کو پہنچایا، یعنی اخلاص کے ساتھ کوئی کیا گیا کام، تو کم سے کم اگر ہم اس طور پر ہم اس قابل نہیں کہ ایسی کتاب لکھ سکیں، اس اخلاص سے لکھ سکیں، تو کم سے کم ہم اپنے صفحہ دل پر اپنے دماغوں میں ایسی احادیث کو انتخاب کر کے جو فضائل اور اخلاقیات کو سنوارنے کے اعتبار سے ہوں اور فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام کے اعتبار سے ہوں، یہ اگر دماغ میں بھی آپ کے رہیں گی تب بھی یہ ویسا ہی فائدہ پہنچائیں گی جیسے کوئی کاغذ کے اوپر کوئی کسی کتاب میں جو حدیث تحریر ہوتی ہے تو اس سے جو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ دماغ میں رکھیے، ان کو یاد کیجیے، موقع سے ان احادیث کو بیان کریں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ صرف یہ لائبریریوں کے قبرستانوں کی زینت بنی رہ جائے، آپ کے دماغ میں چیز ہونی چاہیے، تو یقین جانے کہ یہی فائدہ ملے گا جو اس کتاب کو رکھنے سے ان کو حاصل ہوا۔